یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی سرحد پر فتح پور نام کا ایک شاندار شہر آباد تھا۔ فتح پور کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی شہرت وہاں کے بازاروں کی چہل پہل سے تھی اور نیکی وہاں کے لوگوں کے صاف دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ شہر پر سلطان فیروز کی حکومت تھی۔ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، مگر اس کا وزیر غازی بڑا لالچی اور خود غرض انسان تھا، جس کی نظر ہمیشہ غریبوں کی کمائی پر رہتی تھی۔ اسی فتح پور کی ایک تنگ گلی میں ایک نیک اور سادہ مزاج آدمی عامر رہتا تھا۔ عامر کا پیشہ پانی پلانا تھا، یعنی وہ ایک ساقی تھا۔ اس کے پاس زمین جائیداد کے نام پر صرف ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی مشق، ایک رسی اور اللہ پر پکا بھروسہ تھا۔ اس کا ایک ہی اصول تھا، پانی پلانا عبادت ہے، تجارت نہیں۔ وہ روز صبح سویرے اٹھ کر شہر سے دور دریا کنارے جاتا، ٹھنڈا میٹھا پانی بھرتا اور پورا دن گلی گلی گھوم کر پیاسوں کی پیاس بجھاتا۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو اسے مفت پانی پلاتا۔ لوگ اس کی نیکی سے بہت خوش رہتے۔ مگر ایک دن فتح پور کی خوشحالی کو کسی کی بری نظر لگ گئی۔ 3 سال تک آسمان سے ایک بوند بھی بارش نہ ہوئی۔ زمین پتھر کی طرح سکڑ گئی، دریا سوکھ کر نالی بن گیا۔ شہر میں افراتفری مچ گئی۔ امیر لوگ تو پیسوں سے پانی خرید لیتے، مگر غریبوں کی حالت بہت خراب تھی۔ سلطان فیروز نے دعائیں کروائیں، مگر نصیب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عامر کے لیے وقت بہت سخت ہو گیا۔ اب اسے ایک مشکیزہ پانی کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا۔ اس کی مشق پرانی تھی اور رسنے لگی تھی۔ وہ خود بھوکا رہتا تاکہ اپنی بوڑھی ماں کے لیے کچھ اناج بچا سکے۔ اس کا جسم تھک جاتا، مگر ایمان نہیں تھکتا تھا۔ ایک دن سخت گرمی میں وہ بازار کے کنارے بیٹھا، ڈھال ہو گیا۔ اس نے آخری گھونٹ پانی ایک بیمار بچے کو پلا دیا تھا۔ اب خود اتنا پیاسا تھا کہ جان نکلنے کو تھی۔ جیب ٹٹولی تو صرف ایک چھوٹا سا تانبے کا سکہ ملا۔ اس کی آخری دولت، آخری امید۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، عامر تو نے بہت نیکی کر لی، اب اپنی جان بچا۔ اگر تو زندہ رہا تو ماں کی خدمت کر پائے گا۔ عامر وہ سکہ لے کر نانبائی کی دکان کی طرف بڑھا، مگر راستے میں اس کی نظر ایک بوڑھی پیاسی عورت پر پڑی جو بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس کے پاس پانی خریدنے کو کوئی سکہ نہ تھا۔ عامر کا دل لرز گیا۔ اسے اسلام کی سب سے بڑی تعلیم یاد آئی، جب تمہیں خود سب سے زیادہ ضرورت ہو تب بھی دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دو۔ عامر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، یہ میرا آخری سکہ ہے، میرے صبر اور تیرے بھروسے کی نشانی۔ میرا جسم پیاسا رہے تو منظور ہے، مگر تیری یہ بے سہارا بندی پیاسی نہ رہے۔ اس نے وہ سکہ ایک آدمی کو دیا اور کہا، اس بڑھیا کو جتنا پانی چاہیے پلا دو۔ بوڑھی عورت نے پانی پیا، جان میں جان آئی اور دعا دی، اے میرے نیک بیٹے، اللہ تجھے ایسا انعام دے جو دولت سے بڑا ہو اور تجھے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ عامر بھوکا پیاسا خالی ہاتھ اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ دل مطمئن تھا مگر جسم نڈھال۔ شہر کی سرحد پر پہنچ کر سجدے میں گر پڑا، اے میرے پروردگار، اب سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لمحے آسمان کا رنگ بدل گیا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سوکھی زمین ندی بن گئی۔ لوگ خوشی سے چیخنے لگے۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رحمت تھی جو عامر کے صبر کا صلہ تھی۔ جب سلطان فیروز کو خبر ملی تو اس نے حکم دیا، جس نے یہ نیکی کی ہے اسے دربار میں لایا جائے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ یہ سب عامر ساقی کے آخری سکے کی برکت سے ہوا تھا۔ سلطان نے عامر کو دربار میں بلایا، خود کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور کہا، اے عامر، تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رعایا پر رحم کیا۔ آج سے تم فتح پور کے سب سے بڑے تاجر اور جاگیردار ہو۔ سلطان نے سونے چاندی سے بھرا ایک بڑا صندوق اس کے سامنے رکھا۔ عامر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، جہاں پناہ، آپ کی عزت میرے لیے ہر دولت سے بڑی ہے۔ میں صرف اتنا رزق چاہتا ہوں کہ میں اور میری ماں بھوکے نہ رہیں اور میں رعایا کی خدمت کرتا رہوں۔ سلطان اس کی قناعت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے عامر، میں تمہیں دولت نہیں، ایک امانت دیتا ہوں۔ پھر ایک کالی لکڑی کا بھاری صندوق لایا گیا جس پر 7 تالے لگے ہوئے تھے۔ سلطان نے فرمایا، یہ تمہاری نیکی کا راز ہے، اسے کبھی مت کھولنا جب تک تم ایماندار رہو گے، یہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ عامر وہ صندوق گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے اس پر چادر ڈال دی۔ پورے شہر میں اب اس صندوق کی چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ وزیر غازی کے دل میں حسد اور لالچ نے آگ لگا دی۔ اس نے افواہیں پھیلائیں کہ عامر اب چور بن گیا ہے اور شاہی خزانے کی نقل بنا رہا ہے۔ ایک رات اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ صندوق چرا لائیں، مگر وہ نہ اٹھ سکا۔
اگلے دن وزیر دربار میں گیا اور کہا، جہاں پناہ عامر ساقی دراصل غدار ہے، وہ اس صندوق میں شاہی راز چھپا رہا ہے۔ سلطان پریشان ہو گئے، مگر آخر کار حکم دیا کہ عامر کو صندوق سمیت گرفتار کیا جائے۔ عامر کو ہتھکڑیاں پہنا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ سلطان نے کہا، اے عامر، اگر تم بے گناہ ہو تو صندوق کا راز بتاؤ۔ عامر نے کہا، جہاں پناہ، یہ امانت آپ نے دی تھی، میں غداری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، مگر میں نہیں جانتا اندر کیا ہے۔ وزیر غازی بولا، یہی دیکھیے، انکار کر رہا ہے، ضرور خزانہ یا کوئی خفیہ راز چھپا ہے۔ سلطان نے حکم دیا، صندوق کھولا جائے۔ سب دربار میں خاموش۔ وزیر نے ایک ایک کر کے 7 تالے توڑے۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ جب آخری تالا ٹوٹا اور ڈھکن کھولا گیا تو اندر نہ سونا تھا، نہ چاندی، نہ جواہر، صرف ایک پرانی خشک مشکیزہ رکھی تھی، عامر کی اپنی پرانی مشکیزہ۔ ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ کاغذ پر سلطان فیروز کی لکھائی تھی، اے میرے نیک بندے، اس صندوق میں کوئی دولت نہیں، یہ تمہارے ایمان کا ترازو ہے، جو اسے لالچ سے کھولے گا وہ خود اپنا راز کھول دے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر غازی شرم سے سر جھکا گیا۔ سلطان نے کہا، یہ صندوق تو خالی نکلا، مگر تمہارا دل لالچ سے بھرا ہوا ہے، تمہیں قید میں ڈالا جائے۔ وزیر کو قید کر دیا گیا۔ سلطان نے عامر کی زنجیریں کھولیں، اسے گلے لگایا اور فرمایا، تمہارا ایمان ہماری رعایا کے لیے مثال ہے، تم آزاد ہو، تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا ایمان ہے۔ عامر نے شکریہ ادا کیا، اپنی پرانی مشکیزہ اٹھائی اور دربار سے باہر نکل گیا۔ اس نے دوبارہ ساقی کا کام شروع کر دیا۔ اب فتح پور میں اسے سب سے زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ دولت کاغذ اور سونے میں نہیں، بلکہ انسان کے دل کے ایمان میں ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ جو لالچ کرتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہتا ہے، اور جو قناعت کرتا ہے وہ خالی صندوق پا کر بھی سب سے بڑا دولت مند بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر سے کام لو۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔